نعم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ذکر ہو رہا تھا. آج اسی تسلسل میں بیت المقدس کی فتح جو 15 ہجری میں ہوئی اس کا ذکر ہوگا. حضرت عمر بن عاص کی قیادت میں اسلامی لشکر نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا تو حضرت ابو عبیدہ کا لشکر بھی ان سے جا ملا. عیسائیوں نے قلعہ بندی تنگ آ کر صلح کی پیشکش کی، لیکن شرط یہ رکھی کہ خود حضرت عمر آ کر صلح کا معاہدہ کریں. حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر کو اس کی اطلاع دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا تو حضرت علی نے جانے کا مشورہ دیا. حضرت عمر نے ان کی رائے کو پسند کیا. پھر حضرت عمر نے حضرت علی کو مدینہ کا امیر مقرر فرمایا. ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت عثمان کو امیر مقرر فرمایا تھا. اس کے بعد آپ بیت المقدس کے لیے روانہ ہو گئے. حضرت عمر کا یہ سفر کوئی معمولی سفر نہ تھا. اس کا مقصد دشمنوں کے دلوں پر اسلامی رعب و دبدبہ بٹھانا تھا. لیکن جب آپ روانہ ہوئے تو روایات میں ہے کہ دنیاوی بادشاہوں کی طرح نہ تو ان کے ساتھ کوئی نکارہ تھا، نہ کوئی لاؤ لشکر تھا، یہاں تک کہ ایک معمولی سا خیمہ بھی ساتھ نہ تھا. حضرت عمر ایک گھوڑے پر سوار تھے اور چند ساتھی مہاجرین اور انصار میں سے تھے. ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر کے ساتھ صرف ان کا ایک غلام کھانے کے لیے کچھ ستو اور ایک لکڑی کا پیالہ تھا اور اونٹ پر سوار تھے. لیکن اس کے باوجود جہاں بھی یہ خبر پہنچتی کہ حضرت عمر نے مدینہ سے بیت المقدس کا ارادہ کیا ہے تو زمین کانپ اٹھتی تھی. اس بات کی وضاحت یہ ایک مختصر سا سفر کا حال بیان کیا گیا ہے، لیکن تفصیل نہیں ہے اس میں. بہرحال ایلیا ایک شہر تھا جس میں بیت المقدس موجود ہے. اس کا محاصرہ کس نے کیا تھا اور کس نے حضرت عمر کی خدمت میں بیت المقدس تشریف لانے کی درخواست کی تھی، اس بارے میں طبری نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عاص نے حضرت عمر بن خطاب کو خط بھیجا جس میں ان سے امداد بھجوانے کی درخواست کی. اس میں حضرت عمر نے تجویز کیا، حضرت عمر بن عاص نے خط بھیجا تھا حضرت عمر کو. حضرت عمر نے یہ تجویز کیا تھا کہ مجھے انتہائی گھمسان کی جنگیں درپیش ہیں اور کئی شہر ہیں جن سے جنگیں ابھی باقی ہیں. آپ کے ارشاد کا منتظر ہوں. حضرت عمر کے پاس حضرت عمر بن عاص کا یہ خط پہنچا تو آپ سمجھ گئے کہ حضرت عمر نے یہ بات پوری معلومات کے بعد ہی لکھی ہوں گی. پھر حضرت عمر نے لوگوں میں اپنے سفر کی منادی کرا دی اور سفر کے لیے کوچ کیا. طبری میں یہ بھی لکھا ہے ساتھ ہی کہ حضرت عمر کی شام میں تشریف آوری کے متعلق کہ اس کا سبب دراصل یہ پیش آیا تھا کہ حضرت ابو عبیدہ بیت المقدس پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان سے شام کے دیگر شہروں کے معاہدات صلح کے مطابق صلح کرنی چاہیے، اور ان کی خواہش یہ بھی تھی کہ اس معاہدہ صلح میں مسلمانوں کی طرف سے سربراہ کی حیثیت سے حضرت عمر کی شرکت کریں. حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر کی خدمت میں یہ لکھا تو حضرت عمر مدینہ سے روانہ ہو گئے. لیکن
حضرت ابو عبیدہ کی روایت پر بعض مورخین کو تسلی نہیں ہے۔ محمد حسین ہیکل اس حوالے سے تحریر کرتے ہیں کہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس روایت کو حقیقت سے بعید سمجھیں، جس کا بیان یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید یا حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے تنہا یا مشترکہ طور پر بیت المقدس کا محاصرہ کیا، جیسا کہ طبری، ابن اسیر اور ابن کثیر وغیرہ نقل کرتے ہیں۔ طبری کی روایت ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر کے شام آنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو عبیدہ نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو اہل شہر نے انہی شرطوں پر شام کے دوسرے علاقوں کے باشندوں سے جو صلح ہو چکی تھی صلح کی درخواست کی، مگر اس میں اتنی شرط اور بڑھائی کہ حضرت عمر بن خطاب خود تشریف لا کر صلح کی تکمیل کریں۔ حضرت ابو عبیدہ نے اس کی اطلاع بارگاہ خلافت میں ارسال کی اور حضرت عمر مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ یہ لکھتے ہیں کہ اس روایت کو ہم خلاف حقیقت سمجھتے ہیں کہ بیت المقدس کے محاصرے کے وقت حضرت ابو عبیدہ اور حضرت خالد حمص، حلب، انطاکیہ اور اس کے پاس کے شہروں میں، کیونکہ یہ ان شہروں کے آس پاس فتوحات میں مصروف تھے، اور ہرکل ان کے بالمقابل روحا مقام میں بیٹھا لشکر جمع کر رہا تھا کہ انہیں الٹے پاؤں واپس ہونے پر مجبور کر دے۔ یہ تمام واقعات بھی بیت المقدس کے محاصرے کی طرح سن 15 ہجری مطابق سن 636 عیسوی کے ہیں، اور صحیح یہ ہے، یہ لکھتے ہیں کہ یہ صحیح یہ ہے ان کے نزدیک کہ بیت المقدس کا محاصرہ اسی سن میں کئی مہینے تک جاری رہا جس سن میں یہ دونوں سپہ سالار شام کے انتہا میں بڑھتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہرکل کو اپنے دارالسلطنت میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایسی صورت میں کہ وہ دونوں ادھر مصروف تھے، یہ کہنا کہ ان میں سے کسی ایک یا دونوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا ایک ایسی بات ہے جو کسی طرح نہیں بنتی، اس لیے ناقابل قبول قرار دینا پڑتا ہے۔ اب صرف یہ ایک روایت اور باقی رہ جاتی ہے کہ بیت المقدس کا محاصرہ حضرت عمر بن عاص نے کیا تھا، جو طویل مدت تک جاری رہا، اور طبری نے بھی پہلے اس کے بارے میں بھی لکھا ہے، اور بیت المقدس والوں نے بڑے جوش اور بڑی شدت سے مسلمانوں کا مقابلہ کیا، اور یہی روایت ہماری رائے میں صحیح ہے، اس لیے کہ یہ اس مقاومت سے اتفاق رکھتی ہے، یعنی جو مقابلہ ہو رہا تھا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو بیت المقدس نے مختلف زمانوں میں ہر عملہ آور کے مقابلے میں ظاہر کی۔ محمد حسین ہیکل مزید لکھتا ہے کہ تعجب ہے کہ حضرت عمر محض صلح کی تکمیل اور عہد نامے کی تثبیت یعنی تنفیذ کے لیے لشکر کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں، اور اسی طرح تعجب ہے کہ اہل بیت المقدس معاہدہ صلح کی تکمیل کے لیے حضرت عمر کے مدینہ سے تشریف لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ اگر مدینہ سے کوئی قافلہ لگاتار بھی سفر کرے تو ان کی طرف اور سفر کر کے ان کی طرف آئے تو پورے 3 ہفتے لگیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ محاصرے کی طوالت اور حضرت عمر بن عاص کے ان خطوط سے جن میں دشمن کی طاقت کا ذکر کر کے مدد طلب کی گئی تھی، حضرت عمر کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا تھا، چنانچہ جب ان سے نئی کمک طلب کی گئی تو اس کے ساتھ حضرت عمر بھی روانہ ہو گئے اور جابیہ میں قیام فرمایا، جو صحرائے شام اور سرزمین اردن کے درمیان واقع ہے۔ اس دوران میں حضرت ابو عبیدہ اور حضرت خالد شام کی فتح سے فارغ ہو چکے تھے۔ حضرت عمر نے ان دونوں کو حکم بھیجا کہ جابیہ میں آ کر ملیں، تاکہ حضرت عمر ان سے اور فوج کے دوسرے سرداروں سے مشورے کے بعد بیت المقدس کی مہم سر کرنے کی کوئی مفید ترین راہ تلاش کر سکیں۔ اطربون اور صفرنیوس کو حضرت عمر کی تشریف آوری کا علم ہوا۔ یہ بھی نام، یہاں بھی ناموں کا اختلاف ہے، عربی کتب میں یہ نام ارتبون لکھا ہے، لیکن ہیکل کے نزدیک وہ درست نہیں ہے، اس کی تحقیق کے مطابق نام اطربون ہے، اور صفرنیوس کا نام عربی کتب میں صفرو
سفرو نیوز لکھا ہے، اور حضرت عبیدہ اور حضرت خالد کے ہاتھوں شام پر جو بیتی تھی اس کی بھی اطلاع ملی، تو انہوں نے سمجھ لیا۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ اس حضرت عمر نے کوئی رستہ تلاش کرنے کے لیے جو تھا کہ کیا اسٹریٹجی بنائی جائے، اس کے لیے اکٹھا کیا تھا۔ حضرت عبیدہ اور حضرت خالد کے ہاتھوں شام پر جو بیتی تھی اس کی بھی اطلاع ملی، تو انہوں نے سمجھ لیا، یعنی ان دو سرداروں نے جو دشمنوں کے تھے، کہ بیت المقدس کی مقاومت اب زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی، یعنی مقابلہ مزید مشکل ہے۔ چنانچہ اطربون تو کچھ فوج لے کر چپکے سے مصر کھسک گیا، اور بوڑھے پادری نے اپنی نجات کی طرف سے مطمئن ہو کر مسلمانوں سے صلح کی گفتگو شروع کر دی، اور چونکہ اسے یہ معلوم تھا کہ امیر المومنین جابیہ میں اقامت فرما ہیں، جابیہ تک آ چکے ہیں، اس لیے یہ شرط لگا دی کہ صلح کا معاہدہ لکھنے کے لیے وہ خود تشریف لائیں۔ جابیہ اور بیت المقدس میں اتنا فاصلہ نہ تھا کہ سفر نیوز کی اس درخواست کے جواب میں عذر پیش کر دیا جاتا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ بات جسے میں صحیح سمجھتا ہوں، اور جو شام و فلسطین پر حملے سے متعلق واقعات کے سلسلے میں تاریخی سیاق و سباق کے مطابق ہے۔ بہرحال ان خطوط کے ملنے کے بعد حضرت عمر کی کیا مشاورت ہوئی، اس بارے میں لکھا ہے کہ خطوط کے ملنے کے بعد حضرت عمر نے تمام معزز صحابہ کو جمع کیا اور مشاورت کی۔ حضرت عثمان نے رائے دی کہ عیسائی مرعوب اور شکستہ دل ہو چکے ہیں، آپ ان کی درخواست کو رد کر دیں تو ان کو اور بھی ذلت ہوگی، اور یہ سمجھ کر کہ مسلمان ان کو بالکل حقیر سمجھتے ہیں بغیر شرط کے ہتھیار ڈال دیں گے۔ لیکن حضرت علی نے اس کے خلاف رائے دی اور حضرت عمر کو ایلیا جانے کا مشورہ دیا، اور کہا کہ مسلمانوں نے سردی، جنگ اور لمبے قیام کی غیر معمولی مشقت برداشت کی ہے۔ اگر آپ تشریف لے جائیں گے تو اس میں آپ کے اور مسلمانوں کے لیے امن و عافیت اور بہتری ہے، لیکن اگر آپ نے انہیں اپنی اور صلح کی طرف سے مایوس کر دیا تو یہ بات آپ کے حق میں اچھی ثابت نہیں ہوگی۔ وہ قلعہ بند ہو کر دشمن تو قلعہ بند ہو کر بیٹھ رہیں گے، اور انہیں اپنے ملک اور رومی بادشاہ کی طرف سے کمک پہنچ جائے گی، خاص طور پر اس لیے کہ بیت المقدس ان کے نزدیک بڑی عظمت رکھتا ہے اور ان کی زیارت گاہ ہے۔ حضرت عمر نے حضرت علی کی رائے کو پسند اور قبول کروایا۔ اس سفر میں حضرت عمر کے ہمراہ دیگر مہاجرین و انصار کے علاوہ حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ اس سفر کے متعلق ایک روایت ملتی ہے کہ ابو سعید مقبری سے روایت ہے کہ حضرت عمر اپنے اس سفر میں صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے ساتھیوں کے لیے تشریف فرما ہوتے اور ان کی طرف اپنا رخ کرتے، پھر کہتے، ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام اور ایمان کے ذریعے عزت بخشی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں شرف بخشا، اور ہمیں آپ کے ذریعے گمراہی سے ہدایت فرمائی، اور گروہوں میں تقسیم کے بالمقابل ہمیں اکٹھا کیا، اور ہمارے دلوں میں الفت پیدا کی، اور دشمنوں کے بالمقابل آپ کے ذریعے ہماری نصرت فرمائی، اور ہمیں مختلف شہروں میں متمکن کیا، اور آپ کے ذریعے ہمیں آپس میں محبت کرنے والے بھائی بھائی بنا دیا۔ بس تم لوگ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو اور اس سے مزید مدد طلب کرو، اور ان نعمتوں پر اللہ سے شکر کی توفیق مانگو، اور وہ نعمتیں جن میں تم چلتے پھرتے ہو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ وہ تم پر انہیں پورا کر دے، کیونکہ اللہ عز و جل اپنی جانب رغبت چاہتا ہے اور وہ شکر گزاروں پر اپنی نعمتوں کو مکمل کرتا ہے۔ حضرت عمر اپنی اس سفر کے دوران آغاز سے لے کر واپس تشریف لانے تک
اس قول کو ہر صبح کہتے رہے اور اسے ترک نہ کیا، یعنی یہی ایک ہی پیغام روزانہ دیتے تھے۔ سرداروں کو اطلاع دی جا چکی تھی کہ جابیہ میں آ کر ان سے ملیں مسلمان سردار۔ اطلاع کے مطابق یزید بن ابی سفیان اور خالد بن ولید وغیرہ نے یہیں استقبال کیا۔ شام میں رہ کر ان افسروں میں عرب کی سادگی باقی نہیں رہی تھی، چنانچہ حضرت عمر کے سامنے یہ لوگ آئے تو اس حیث سے آئے کہ بدن پر حریر اور دیباج کی چکنی اور پرتکلف قبائیں تھیں اور زرق برق پوشاک اور ظاہری شان و شوکت سے اجمی معلوم ہوتے تھے۔ حضرت عمر کو سخت غصہ آیا، گھوڑے سے اتر پڑے اور سنگریزے اٹھا کر ان کی طرف پھینکے کہ اس قدر جلد تم نے اجمی عادتیں اختیار کر لیں۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ قباؤں کے نیچے ہتھیار ہیں، یعنی سپاہ گری کا جوہر ہاتھ سے نہیں ہم نے دیا۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے کہ ظاہری رکھ رکھاؤ تم نے ان لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے اور اندر سے تمہارا حلیہ عربوں والا ہی ہے۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ یزید بن ابی سفیان نے عرض کیا اے امیر المومنین، ہمارے پاس کپڑے اور سواریاں بہت ہیں اور ہمارے ہاں زندگی بہت عمدہ ہے اور مال بہت سستا ہے، اور مسلمانوں کا وہ حال ہے جسے آپ پسند فرماتے ہیں۔ اگر آپ یہ سفید کپڑے پہنیں اور ان عمدہ سواریوں پر سوار ہوں اور اس بہت زیادہ اناج اور غلہ میں سے مسلمانوں کو کھانے کے لیے دیں تو ایسا کرنا شہرت کا باعث ہوگا اور امور سلطنت کی ادائیگی میں آپ کے لیے زیادہ زینت کا باعث ہوگا اور اجمیوں کے نزدیک آپ کی زیادہ عظمت کا موجب ہوگا۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا اے یزید، نہیں، اللہ کی قسم میں اس حیت اور حالت کو ترک نہیں کروں گا جس پر میں نے اپنے دونوں ساتھیوں کو چھوڑا تھا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر جس حال میں جس طرح رہا تھا ان کے ساتھ، میں تو اسی حال میں رہوں گا، اور میں لوگوں کے لیے زینت اور زیبائش نہیں اختیار کروں گا، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا کرنا مجھے میرے رب کے ہاں عیب دار نہ کر دے، اور میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کے ہاں تو میرا معاملہ عظمت اختیار کر جائے اور اللہ کے حضور بہت چھوٹا ہو جائے۔ بس حضرت عمر اسی حالت پر قائم رہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کی زندگی میں تھے، یہاں تک کہ وہ دنیا سے کوچ کر گئے۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان صلح نامہ کس طرح ہوا؟ اہل ایلیہ کے نزدیک معاہدہ کہاں ہوا تھا؟ اس کے متعلق اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ جابیہ کے مقام پر عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان صلح کا معاہدہ طے پایا تھا۔ لکھا ہے کہ جابیہ میں قیام کے دوران حضرت عمر فوج کے حلقے میں بیٹھے تھے کہ اچانک کچھ سوار نظر آئے جو گھوڑے دوڑاتے ہوئے آ رہے تھے اور ان کی تلواریں چمک رہی تھیں۔ مسلمانوں نے فوراً ہتھیار سنبھال لیے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے سواروں کی طرف اشارہ کیا تو آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ لوگ امان طلب کرنے آئے ہیں، یہ لوگ ایلیہ کے باشندے تھے۔ آپ نے انہیں صلح نامہ لکھ کر دیا۔ پھر ایک روایت ہے، علامہ بلادری اور محمد حسین ہیکل نے یہ لکھا ہے کہ صلح کا معاہدہ جابیہ کے بجائے ایلیہ میں ہوا تھا، تاہم محمد حسین ہیکل اپنی کتاب میں دوسری جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ معاہدہ جابیہ میں ہوا تھا۔ مسلمانوں اور اہل ایلیہ کے درمیان جو صلح نامہ ہوا اس کی تحریر تاریخ طبری میں یوں درج ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ امان ہے جو اللہ کے بندے امیر المومنین عمر نے ایلیہ والوں کو دی ہے۔ ان کی جان مال گرجے صلیب بیمار تندرست اور ان کی ساری قوم کو امان دی جاتی ہے۔ کوئی بھی ان کے گرجا گھروں میں قیام نہیں کرے گا اور نہ وہ گرائے جائیں گے، نہ ان کے گرجا گھروں کے احاطوں میں کچھ کمی کی جائے گی اور نہ ان کی صلیب کو نقصان پہنچایا جائے گا اور نہ ان کے اموال کو نقصان پہنچایا جائے گا، اور ان سے دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں کیا جائے گا اور ان میں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، اور ایلیہ میں ان کے ساتھ کوئی بھی یہودی نہیں رہ سکے گا، اور اہل ایلیہ پر یہ فرض ہے کہ وہ دوسرے شہروں کے باشندوں کی طرح جزیہ دیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ رومیوں اور فسادیوں کو ایلیہ میں سے نکال دیں، بس جو ان میں سے نکلے گا
تو اس کے جان و مال کو امن ہے یہاں تک کہ وہ اپنے محفوظ مقام تک پہنچ جائے، اور جو شخص ان میں سے ایلیا میں رہنا چاہے تو وہ امن میں ہے، اور اس کو اہل ایلیا کی طرف طرح جزیہ دینا ہوگا۔ اور اہل ایلیا میں سے جو شخص اپنی جان اور مال لے کر رومیوں کی طرف جانا چاہے اور وہ اپنی عبادت گاہوں اور صلیبوں کو چھوڑ کر چلے جائیں تو ان کی جانیں اور ان کی عبادت گاہیں اور ان کی صلیبیں امان میں ہیں، ان کو چھوڑ بھی جاؤ گے تو کچھ نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اپنے محفوظ مقام تک پہنچ جائیں۔ اور ایلیا میں جنگ سے پہلے جو کاشتکار تھے، اگر ان میں سے کوئی چاہے کہ وہ اپنی زمینوں پر بیٹھے رہیں تو ان پر بھی اہل ایلیا کی طرح جزیہ دینا ہوگا، اور جو رومیوں کے ساتھ جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، اور جو اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنا چاہتا ہے تو وہ لوٹ آئے، ان سے کچھ جزیہ نہیں لیا جائے گا یہاں تک کہ ان کی فصلوں کی کٹائی ہو جائے، اور جو کچھ اس معاہدے میں سے یعنی کہ آمد پیدا ہو جائے گی تب ان سے جزیہ ہوگا۔ اور جو کچھ اس معاہدے میں ہے اس پر اللہ کا عہد ہے اور اس کے رسول کا ذمہ ہے اور خلفاء کا ذمہ ہے اور مومنین کا ذمہ ہے، جب تک کہ وہ جزیہ ادا کرتے رہیں جو ان کے ذمہ ہے۔ اس معاہدے پر حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت معاویہ بن ابو سفیان کی گواہی سب تھی۔ تاریخ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ اس معاہدے سے چند باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ مسلمانوں نے اپنا مذہب تلوار کے زور سے نہیں پھیلایا۔ 2 یہ کہ ان کے عہد حکومت میں دوسرے مذاہب والوں کو بہت بڑی مذہبی آزادی حاصل تھی۔ 3 یہ کہ غیر قوموں سے زبردستی جزیہ نہیں لیا جاتا تھا، ان کو قیام کرنے اور جزیہ دینے میں اختیار حاصل تھا، اور دونوں صورتوں میں ان کو امن دیا گیا تھا۔ اس صلح کی خبر جب اہل رملہ کو ملی تو وہ بھی امیر المومنین سے اسی قسم کا معاہدہ کرنے کے لیے بے چین ہو گئے۔ یہی حال فلسطین کے دوسرے لوگوں کا تھا۔ لد والوں کو حضرت عمر کی طرف سے ایک مکتوب لکھا گیا جس کے دائرہ نفاذ میں وہ شہر بھی شامل کر لیے گئے جنہوں نے اس کے بعد مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ اس خط میں حضرت عمر نے لد کے باشندوں کے جان و مال، گرجا، صلیب، تندرست، بیمار اور تمام مذاہب کو امان دی، اور کہا کہ اگر وہ شام کے شہروں کی طرح جزیہ ادا کریں گے تو ان کے مذہب پر جبر نہیں کیا جائے گا، اور نہ اختلافی عقائد کی بنا پر کسی کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر امیر المومنین نے فلسطین پر 2 حاکم مقرر فرمائے اور ملک کا آدھا آدھا حصہ ان دونوں میں بانٹ دیا۔ چنانچہ علقمہ بن حکیم کا مرکز حکومت رملہ قرار پایا اور علقمہ بن مجزز کا ایلیا۔ حضرت عمر بیت المقدس میں تشریف لائے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جس وقت حضرت عمر نے ایلیا والوں کو پناہ اور امان دی اور ایلیا میں لشکر کو ٹھہرا دیا تو آپ جابیہ سے بیت المقدس کی جانب چل پڑے۔ لکھا ہے کہ جب آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے تو آپ نے محسوس کیا کہ آپ کا گھوڑا پاؤں میں درد کی وجہ سے سیدھا نہیں چل رہا۔ حضرت عمر کے لیے ایک ترکی نسل کا گھوڑا لایا گیا، آپ اس پر سوار ہوئے تو وہ اڑی کرنے لگا، آپ اسے اتر آئے۔ پھر حضرت عمر نے چند روز بعد اپنا گھوڑا طلب کیا جس پر آپ نے سواری ترک کی ہوئی تھی، اس کا علاج ہو رہا تھا۔ پھر آپ اس پر سوار ہوئے یہاں تک کہ بیت المقدس تشریف لے گئے۔ بیت المقدس قریب آیا تو حضرت ابو عبیدہ اور سرداران فوج استقبال کے لیے آئے۔ حضرت عمر کا لباس اور سامان بالکل سادہ تھا۔ مسلمانوں نے یہ سوچ کر کہ عیسائی کیا کہیں گے، آپ کو قیمتی پوشاک دی گئی، لیکن آپ نے فرمایا خدا نے ہم کو جو عزت دی ہے وہ اسلام کی عزت ہے اور ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ عیسائی پادریوں نے خود شہر کی چابیاں حضرت عمر کے سپرد کیں۔ سب سے پہلے مسجد اقصیٰ گئے حضرت عمر، پھر عیسائیوں کے گرجا میں آئے اور اس کو دیکھتے رہے۔ حضرت عمر نے عیسائیوں کے گرجے کی سیر کی۔ نماز کا وقت ہوا تو عیسائیوں نے گرجے میں نماز پڑھنے کی اجازت دی، لیکن حضرت عمر نے اس خیال سے کہ آئندہ نسلیں اس کو حجت قرار دے کر مسیحی معبدوں میں دست اندازی نہ کریں، باہر نکل کر نماز پڑھی۔ ایلیا میں قیام کے دوران مسلمان لشکر کے امراء نے حضرت عمر کی دعوتیں کرنا شروع کر دیں۔ وہ کھانا تیار کرتے اور حضرت عمر سے درخواست کرتے
کہ ان کے خیمہ میں تشریف لائیں تو حضرت عمر ان کی عزت افزائی کرتے ہوئے ان کی دعوت کو قبول فرماتے۔ تاہم حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر کی ضیافت نہیں کی۔ حضرت عمر نے فرمایا حضرت ابو عبیدہ سے کہ تمہارے سوا لشکر کے امراء میں سے کوئی ایسا امیر نہیں جس نے میری دعوت نہ کی ہو۔ اس پر حضرت ابو عبیدہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کی دعوت کی تو آپ اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رکھ سکیں گے، یعنی جذباتی ہو جائیں گے۔ حضرت عمر ان کے خیمے میں گئے، اس کے بعد تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے حضرت ابو عبیدہ کے گھوڑے کے نمدے کے، اور وہی ان کا بستر تھا اور ان کی زین تھی، اور وہی ان کا تکیہ تھا۔ تکیے کو زین کو تکیہ بنا لیتے تھے، اور جو نمدہ تھا نیچے زین کے نیچے رکھنے والا اس کو وہ بستر بنا دیتے تھے۔ اور ان کے خیمے کے ایک کونے میں خشک روٹی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ اسے لائے اور اسے زمین پر حضرت عمر کے سامنے رکھ دیا۔ پھر وہ نمک اور مٹی کا پیالہ لائے جس میں پانی تھا۔ جب حضرت عمر نے یہ منظر دیکھا تو آپ رو پڑے۔ پھر حضرت ابو عبیدہ کو اپنے ساتھ چمٹا لیا حضرت عمر نے اور فرمایا، تم میرے بھائی ہو اور میرے ساتھیوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں مگر اس نے دنیا سے کچھ حاصل کیا اور دنیا نے بھی اس سے کچھ حاصل کیا ہو سوائے تمہارے۔ اس پر ابو عبیدہ نے عرض کیا کہ کیا میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض نہیں کر دیا تھا کہ آپ میرے ہاں اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رکھ سکیں گے؟ پھر حضرت عمر لوگوں میں کھڑے ہوئے، اس کے بعد باہر نکل کے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جس کا وہ حقدار ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد فرمایا، اے اہل اسلام، یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا ہے اور اس نے دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد کی ہے اور تمہیں ان ممالک کا وارث بنا دیا ہے اور تمہیں زمین میں تمکنت عطا فرمائی ہے۔ بس تمہیں اپنے رب کی نعمتوں پر شکر بجا لانا چاہیے۔ تم لوگ نافرمانی والے کاموں سے دور رہو، کیونکہ نافرمانی والے کام نعمتوں کی ناشکری ہے، اور بہت کم ایسا ہوا ہے کہ اللہ کسی قوم پر انعام کرے اور وہ ناشکری کریں، پھر وہ جلد توبہ نہ کریں، مگر ضرور ان کی عزت سلب کر لی جاتی ہے۔ یعنی اگر توبہ نہیں کرتے ناشکری کرنے کے بعد تو پھر ان کی عزتیں سلب ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، ان کے انعامات واپس ہو جاتے ہیں اور ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ اہلیہ میں اکثر افسران فوج اور عمال جمع ہو گئے تھے، اس لیے حضرت عمر نے کئی دن تک قیام کیا اور ضروری احکام جاری کیے۔ ایک دن حضرت بلال نے آ کر شکایت کی کہ اے امیر المومنین، ہمارے افسر پرندے کا گوشت اور میدے کی روٹیاں کھاتے ہیں، لیکن عام مسلمانوں کو معمولی کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت عمر نے افسران سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ تمام چیزیں یہاں بہت سستی ہیں، جتنی قیمت پر حجاز میں روٹی اور کھجور ملتی ہے یہاں اسی قیمت پر پرندے کا گوشت اور میدہ ملتا ہے۔ حضرت عمر نے افسران کو تو مجبور نہیں کیا کہ تم نے یہ نہیں کھانا، مگر اس بات کا حکم دے دیا کہ مال غنیمت سے اور تنخواہ کے علاوہ ہر سپاہی کا کھانا بھی مقرر کر دیا جائے گا، کہ تنخواہ کے علاوہ ان کو کھانا بھی دیا جائے جو سپاہی ہیں۔ اس کی مزید تفصیل ایک جگہ یوں بیان ہے کہ حضرت یزید بن ابو سفیان کہنے لگے کہ ہمارے شہروں کا نرخ سستا ہے، اسی قیمت میں جس میں ہم لوگ ایک مدت تک گزارا کر سکتے ہیں یہ چیزیں جسے حضرت بلال بیان کر رہے ہیں مل جاتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو خوب مزے سے پیٹ بھر کر کھاؤ، میں اس وقت تک یہاں سے واپس نہ جاؤں گا یہاں تک کہ تم میرے سامنے فہرست پیش نہ کر دو چیزوں کی اور قیمتوں کی۔ میں شہروں دیہاتوں میں رہنے والے کمزور مسلمانوں کے لیے بجٹ لکھ کر دیتا ہوں، پھر جس مسلمان کو جتنی ضرورت ہوگی اس بجٹ میں سے ہر گھر کے لیے گندم اور جو اور شہد اور زیتون وغیرہ ادا کر دیا کرو۔ پھر آپ نے ان کمزور اور کم سرمایہ دار مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں نے تمہارے لیے جو فہرست تیار کی ہے تمہارے سردار تمہیں یہ سب کچھ دیا کریں گے، اور یہ سب کچھ اس کے علاوہ ہوگا جو میں بیت المال سے تمہارے لیے بھیجا کروں گا۔ اگر کوئی سردار تمہیں یہ چیزیں نہ دے تو مجھے اطلاع دینا، پھر میں فوراً ہی اسے معزول کر دوں گا۔ اہلیہ میں قیام کے دوران ایک دفعہ نماز کا وقت ہوا تو لوگوں نے حضرت عمر سے اصرار کیا کہ وہ حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم دیں۔ حضرت بلال نے کہا، میں عزم کر چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہ دوں گا، لیکن آپ کا ارشاد
بجا لاؤں گا۔ چنانچہ حضرت عمر کے حکم پر حضرت بلال نے جب اذان دی تو تمام صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا اور ان پر اتنی رقت طاری ہوئی کہ وہ روتے روتے بے-تاب ہو گئے۔ حضرت عمر بھی اتنے بے-تاب ہوئے کہ ہچکی بند گئی اور دیر تک اس کا اثر رہا۔ بیت المقدس سے واپسی کے وقت حضرت عمر نے تمام ملک کا دورہ کیا، سرحدوں کا معائنہ کر کے ملک کی حفاظت کا انتظام کیا۔ بیت المقدس تشریف لانے سے حضرت عمر کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ چنانچہ جس راستے سے آپ تشریف لائے تھے اسی راستے سے مدینہ واپس ہو گئے اور جابیہ پہنچ کر فاروق اعظم حضرت عمر نے کچھ دن قیام فرمایا اور اس کے بعد اپنے گھوڑے پر روانہ ہو گئے۔ امیر المومنین نے فلسطین میں جو کام کیے تھے ان کی اطلاع حضرت علی اور دوسرے مسلمانوں کو مل چکی تھی، چنانچہ مدینہ کے باہر انہوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ حضرت عمر مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور ممبر کے پاس 2 رکعت نماز ادا کی، پھر ممبر پر چڑھے اور لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد فرمایا، اے لوگو، یقیناً اللہ نے اس امت پر احسانات کیے ہیں تاکہ وہ لوگ اس کی حمد بیان کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے اس امت کے پیغام کو عزت دی اور ان کو متحد کر دیا اور ان کی فتح ظاہر کی اور دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کی اور اسے عزت بخشی اور اسے زمین میں تمکنت عطا فرمائی اور اسے مشرکین کے علاقوں اور ان کے گھروں اور ان اموال کا وارث بنا دیا۔ بس ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو، وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا، اور ان نعمتوں پر اللہ کی حمد بیان کرو جو اس نے تم پر نازل کی ہیں، وہ ہمیشہ ان نعمتوں کو تم پر قائم رکھے گا۔ اللہ ہمیں اور تمہیں شکر گزاروں میں سے بنا دے۔ اس کے بعد حضرت عمر ممبر سے نیچے اتر گئے۔ حضرت خلیفہ مسیح اول اس بیان فرماتے ہیں کہ یروشلم کے محاصرہ میں پادریوں نے کہا کہ تمہارا خلیفہ آوے تو اسے ہم دخل دے دیں گے۔ حضرت عمر اسی سادگی میں روانہ ہوئے، غلام کے ساتھ باری باری اونٹ پر چڑھتے آتے تھے۔ ابو عبیدہ نے عرض کیا، آپ کپڑے بدل لیں، گھوڑے پر سوار ہوں۔ آپ نے عرض مان لی مگر تھوڑی دور جا کر گھوڑے سے اتر بیٹھے، کہا میرا وہی لباس اور اونٹ لاؤ۔ آپ جب گئے تو بطریق وغیرہ نے روب میں آ کر چابیاں پھینک دیں، کہا اس سپہ سالار کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ اپنے رنگ میں حضرت خلیفہ اول نے بیان کیا ہے۔ حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں اس بارے میں کہ یروشلم میں ایک مسجد ہے، وہ مقام یہودیوں کے لیے ایسا ہی متبرک ہے جیسا ہمارے لیے خانہ کعبہ۔ مسلمانوں کے زمانے میں جب یروشلم فتح ہو گیا تو عیسائیوں نے چاہا کہ حضرت عمر اس مقام کے اندر آ کر نماز پڑھیں، مگر آپ نے فرمایا، میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اندر نماز پڑھی تو مسلمان اس جگہ کو اپنی عبادت گاہ بنا لیں گے، اور آپ نے باہر نماز پڑھی۔ پھر حضرت مسلم موعود تعریف فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فلسطین فتح ہوا، اور جس وقت آپ یروشلم گئے تو یروشلم کے پادریوں نے باہر نکل کر شہر کی کنجیاں آپ کے حوالے کیں اور کہا کہ آپ اب ہمارے بادشاہ ہیں، آپ مسجد میں آ کر 2 نفل پڑھ لیں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ آپ نے ہماری مقدس جگہ میں جو آپ کی بھی مقدس جگہ ہے نماز پڑھ لی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تمہاری مسجد میں اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتا کہ میں ان کا خلیفہ ہوں۔ کل کو یہ مسلمان اس مسجد کو چھین لیں گے اور کہیں گے کہ یہ ہماری مقدس جگہ ہے، اس لیے میں باہر ہی نماز پڑھوں گا تاکہ تمہاری مسجد نہ چھینی جائے۔ 1217 ہجری میں رومیوں کی طرف سے ایک آخری کوشش ہوئی اور اس کوشش کی وجہ سے ہی مسلمانوں کی شام پر مکمل فتح بھی ہوئی۔ اسلامی فتوحات چونکہ روز بروز وسیع تر ہوتی جاتی تھیں اور حکومت اسلام کے حدود برابر بڑھتے جاتے تھے، ہمسایہ سلطنتوں کو خود بخود خوف پیدا ہوا کہ ایک دن ہماری باری بھی آتی ہے۔ چنانچہ اہل جزیرہ جو عراق اور شام کے درمیان آباد تھے،
یزدگرد کے رائے فرار ہو جانے کے بعد وہ اس کی طرف سے مایوس ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے ہرقل کو لکھا کہ اگر وہ مسلمانوں سے لڑنے اور انہیں ان کے مقبوضات سے باہر کرنے کے لیے بحری راستے سے لشکر بھیجے تو وہ اس کی مدد کریں گے۔ ہرقل نے اس مسئلے پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اس میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ اہل جزیرہ نے ہرقل کو دوبارہ خط لکھا کہ جس سے وہ سمجھ گیا کہ ان کے ارادے میں کوئی جھول نہیں ہے۔ اس نے دیکھا کہ ان میں سے اکثر عیسائی عرب اپنے مذہب کا دامن مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اور اس کی راہ میں لڑ کے مر جانا بہتر سمجھتے ہیں۔ ہرقل کو شام کے میدان کارزار سے دور ہوئے 1 برس سے زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے اب اس کے دل میں وہ پہلا سا خوف بھی باقی نہیں رہا تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ بہت سے سرحدی علاقے ابھی اتنے مستحکم ہیں کہ مسلمانوں کے حملوں کی تاب لا سکتے ہیں، مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس کا جنگی بیڑا بھی ہنوز محفوظ تھا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ مسلمان سمندر اور سمندر کی طرف سے آنے والے ہر چیز سے ڈرتے ہیں۔ اس سے اس کے ارادے میں قوت پیدا ہوئی اور وہ اہل جزیرہ کا مطالبہ کر لینے پر مائل ہو گیا۔ اس نے اپنے خط میں ان قبائل کو جوش دلایا، ان کی ہمتیں بڑھائیں اور لکھا کہ جہازوں کو حکم دے دیا گیا ہے، وہ فوج اور سامان جنگ لے کر اسکندریہ سے انطاکیہ پہنچ رہے ہیں۔ ہرقل کا خط ملنے پر یہ قبائل اپنی 30,000 فوج لے کر جزیرہ سے ہمس کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ کو ان تمام باتوں کی اطلاع ملی۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو مشورے کے لیے کہ نصرین سے بلایا اور ان دونوں سپہ سالاروں نے مل کر فیصلہ کیا کہ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے تمام اسلامی فوجیں شمالی شام میں جمع ہو جائیں۔ چنانچہ انطاکیہ اور حمات، حلب اور قریب کی تمام فوجی چھاؤنیوں کے لشکر ہمس میں اکٹھے کر دیے گئے۔ ادھر سارے ملک میں یہ خبر پھیل گئی کہ ہرقل کی فوجیں بحری رستے سے آ رہی ہیں اور جزیرہ کے قبائل حملے کے لیے ہمس کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ چنانچہ گردنیں بڑھا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے لوگ کہ کس طرح اس کے حلیفوں کا یہ نیا حملہ کس چیز سے روکا جائے گا۔ اور جب ہرقل کے جہاز انطاکیہ پہنچے تو شہر کے دروازے فوج کے لیے کھل گئے، رعایا مسلمانوں کے خلاف ہو گئی اور تمام شمالی شام میں بغاوت کے شعلے بھڑکنے لگے۔ حضرت ابو عبیدہ نے اپنے آپ کو ہمس میں محصور پایا جسے باغیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور دشمنوں کو سمندر اور صحرا دونوں طرف سے اپنی سمت بڑھتے دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے امیر المومنین کی خدمت میں ایک عریضہ ارسال کیا ہے جس میں اس نازک مرحلے پر ان سے مدد طلب کی ہے۔ اس کے بعد ان سے پوچھا کہ مسلمان دشمنوں سے باہر نکل کر مقابلہ کریں یا مدینے سے آنے والی قوموں کا انتظار میں قلعہ بند ہو کر لڑیں۔ صرف خالد بن ولید نے میدان سے نکل کر لڑنے کا مشورہ دیا۔ باقی تمام فوجی افسران کی یہ رائے تھی کہ قلعہ بند ہو کر جلد سے جلد کمک طلب کرنی چاہیے۔ حضرت ابو عبیدہ نے ان لوگوں کی رائے قبول کر لی جنہوں نے قلعہ بند ہونے کا کہا تھا اور حضرت خالد کے مشورے سے اختلاف کیا کہ باہر نکل کے لڑا جائے۔ چنانچہ مورچوں کو اور مضبوط کر کے بارگاہ خلافت میں اپنے ساتھیوں کی رائے لکھ بھیجی۔ حضرت عمر اس بات کو کبھی فراموش نہ ہونے دیتے تھے کہ عراق اور شام کے اسلامی لشکروں کو اگر کبھی اس قسم کا خطرہ درپیش آ گیا تو اسلامی فتوحات اسی ابتلا سے دوچار ہو جائیں گی جن کا سامنا اب ہو رہا تھا، جس سے وہ ان کی خلافت کے دن دوچار تھیں، یعنی شروع دن کی جو حالت تھی وہ اب بھی ہو سکتی تھی۔ اس لیے حضرت عمر نے بصرہ اور کوفہ آباد کرنے کا حکم دیا تھا اور اسی لیے ان دونوں شہروں کو مسلمانوں کی فوجی چھاؤنیاں بنایا تھا کہ جہاں کوئی غیر مسلم آباد نہیں تھا۔ اس کے علاوہ دوسرے 7 شہروں میں سے ہر شہر میں 4,000 سوار مقرر کیے تھے اور ہر وقت اس قسم کی ہنگامی ضروریات کے لیے کیل کانٹے سے لیس رہتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت ابو عبیدہ کا خط بارگاہ خلافت میں پہنچا اور حضرت عمر نے محسوس فرمایا کہ مسلمانوں کا یہ عظیم سپہ سالار ایک بہت بڑے خطرے میں گھر گیا ہے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو فوری حکم دے کر روانہ کیا کہ جس دن تمہارے پاس خط پہنچے اسی دن قعقاع بن عمرو کو امدادی فوج کے ساتھ
حمص بھیج دو۔ ابو عبیدہ وہاں مأسور ہیں، جتنی جلدی اور جتنی تیزی سے ممکن ہو حکومت انہیں پہنچ جانی چاہیے۔ حضرت سعد نے اسی دن امیر المومنین کے حکم کی تعمیل کی اور قعقاع کی سرکردگی میں 4000 تجربہ کار سواروں کی فوج فراہم ہو کر کوفہ سے حمص کی طرف چل پڑی۔ معاملہ اتنا خطرناک تھا کہ محض 4000 فوج لے کر قعقاع کا اس کے مقابلے کے لیے چلے جانا کافی نہ تھا، کیونکہ جزیرے سے حمص آنے والوں کی تعداد 30,000 تھی، اور وہ فوج اس کے علاوہ تھی جو ہرقل نے بحری جہازوں کے ذریعے انطاکیہ بھیجی تھی۔ حضرت عمر جانتے تھے کہ ان کے آدمی شام کے ہر شہر میں وہاں کے باشندوں سے نمٹ رہے ہیں۔ اگر وہ ان شہروں کو چھوڑ کر حمص چلے گئے تو سارے شام کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے قعقاع کو کوفہ سے روانگی کا حکم دینے کے بعد اور بھی احکام صادر کیے جو ان کے تدبر اور دور اندیشی کے آئینہ دار تھے۔ جزیرے سے حمص آنے والے قبائل نے یہ جرت اس لیے کی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ ان کی بستیاں اسلامی حملوں کی ذات سے باہر ہیں، بس اگر ان بستیوں پر حملہ کر دیا جائے تو یہ قبائل الٹے پاؤں واپس ہو جائیں گے۔ اور ابو عبیدہ اور ان کی فوجوں پر دباؤ بڑھ رہا تھا، اس میں تخفیف ہو جائے گی۔ اس لیے حضرت عمر نے سعد بن ابی وقاص کے خط میں لکھا کہ سہیل بن عدی کی سرکردگی میں ایک فوج جزیرہ کے شہر رقہ میں بھیج دو۔ جزیرہ کے لوگوں نے ہی رومیوں کو حمص پر حملہ کے لیے ابھارا ہے، اور ان سے پہلے کرکیسیہ کے باشندے یہی حرکت کر چکے ہیں۔ دوسری فوج عبداللہ بن عتبان کی سرکردگی میں نصیبین پر چڑھائی کے لیے روانہ کر دو۔ یہاں کے باشندوں کو بھی اہل کرکیسیہ نے حملہ کے لیے اکسایا تھا۔ پھر حران جو جزیرے کا پایا تخت تھا، اور رہا جا کر وہاں سے دشمن کو نکال دیں۔ حران اور رہا جا کر وہاں سے دشمن کو نکال دیں۔ ایک تیسری فوج ولید بن عقبہ کی کمان میں جزیرہ کے عیسائی عرب قبائل ربیہ اور تنوخ کی جانب روانہ کرو، اور ایاز بن غنم کو اسی جزیرے کے محاذ پر بھیجو۔ اگر جنگ ہو تو دوسرے سالاران فوج ایاز بن غنم کے ماتحت ہوں گے۔ چنانچہ جب یہ سب کے سب سپہ سالار روانہ ہوئے تو اہل جزیرہ حمص کا محاصرہ چھوڑ کر جزیرے کو چل دیے۔ یہ حضرت عمر کی یہ اسٹریٹجی تھی، حکمت عملی تھی کہ بجائے وہاں اکٹھے ہوں کچھ فوجیں مختلف جن علاقوں سے فوجیں اکٹھی ہوئی تھیں ان شہروں اور علاقوں میں بھیج دو، جس کا نتیجہ یہ ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو ہمارے علاقوں میں اور جزیروں میں اور شہروں میں آ رہے ہیں تو یہ لوگ پھر محاصرہ چھوڑ کے وہاں چلے گئے۔ لیکن حضرت عمر نے صرف اسی پہ اکتفا نہیں کیا، انہوں نے اندازہ فرما لیا تھا کہ بار بار شکستیں کھانے کے بعد ہرقل نے جو یہ بحری راستے سے فوجیں بھیجی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے اپنی قوت پر اعتماد ہے، اور وہ یقین رکھتا ہے کہ اس میں تنہا مسلمانوں کے مقابلے کی قدرت ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اسکندریہ سے جہازوں پر آنے والی فوجوں کا کمانڈر اس نے اپنے بیٹے قسطنطین کو بنایا ہے۔ حضرت عمر کی پلاننگ کے مطابق قعقاع بن عمرو اپنے ساتھ 4000 شاہ سواروں کو لے کر حمص روانہ ہوئے۔ سہیل بن عدی، عبداللہ بن عتبان، ولید بن عقبہ اور ایاز بن غنم اہل جزیرہ کی گوشماری کے لیے چلے گئے ان کے مختلف شہروں میں، اور حضرت عمر نے حمص کے ارادے سے مدینہ چھوڑا اور جابیہ میں فروکش ہوئے۔ اہل جزیرہ نے حمص کا محاصرہ کرنے میں رومیوں کا ساتھ دیا۔ انہیں عراق سے اسلامی فوج کی آمد کی اطلاع ہو گئی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ فوج ہمارے شہر جزیرہ پر حملہ کرے گی یا حمص پر، اس لیے وہ اپنے شہر اور اپنے بھائیوں کی حفاظت میں لگ گئے اور رومیوں کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ایک دن حضرت ابو عبیدہ جب سو کر اٹھے تو معلوم ہوا کہ جزیرے کے قبائل اپنے ملک سے واپس چلے گئے ہیں اور اپنے ملک واپس چلے گئے ہیں، اور ان کے مقابلے پر صرف ہرقل کا لشکر رہ گیا ہے۔ انہوں نے اپنی فوج سے سرداروں کو بلا کر کہا کہ وہ رومیوں کے مقابلے کے لیے میدان میں نکلنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید بہت خوش ہوئے اور کہا کہ اس سے پہلے کہ رومی اس نئی صورتحال کا کوئی انتظام کریں ان پر فوراً حملہ کر دینا چاہیے۔ حضرت ابو عبیدہ نے لشکر کے سپاہیوں سے ایک جوشیلا خطاب کیا اور فرمایا، مسلمانوں، آج جو ثابت قدم رہ گیا وہ اگر زندہ بچا تو ملک و مال اس کو ملے گا، اور اگر مارا گیا تو شہادت کی دولت ملے گی۔
اور میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ مشرک نہ ہو تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ فوج پہلے ہی سے حملے کرنے کے لیے بے قرار تھی۔ ابو عبیدہ کی تقریر نے اور بھی گرما دیا، اور دفتن سب نے ہتھیار سنبھال لیے۔ حضرت ابو عبیدہ قلب فوج اور حضرت خالد بن ولید میمنہ اور حضرت عباس میسرہ کو لے کر بڑھے۔ دونوں گروہوں میں جنگ ہوئی تو مسلمانوں کے مقابلے میں تھوڑی دیر میں رومیوں کے پیر اکھڑ گئے اور وہ شکست کھا گئے۔ جب قعقاع بن عمرو کو کوفہ کی فوج کے ساتھ حمص پہنچے تو لڑائی ختم ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ دوسری طرف حضرت عمر شام کے رستے میں جابیہ پہنچے ہی تھے کہ حضرت ابو عبیدہ کا قاصد ملا، اور اس نے بیان کیا کہ قعقاع کے حمص پہنچنے سے 3 دن پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رومیوں پر فتح یاب کر دیا ہے، اور رائے معلوم کی کہ قعقاع اور اس کی فوج کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ حضرت عمر مطمئن ہو گئے اور اس خبر کے بعد سفر جاری رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں فرمائی۔ وہیں سے حضرت امین الامت ابو عبیدہ کو خط لکھا کہ اہل کوفہ کو مال غنیمت کی تقسیم میں شریک کیا جائے کہ ان کی آمد کی خبر ہی نے دشمن کے دل پر رعب طاری کیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے شکست کھائی۔ اللہ کوفہ والوں کو جزائے خیر دے کہ اپنے علاقے کی حفاظت اور دوسرے شہر والوں کی اعانت کرتے ہیں، اور اس کے بعد مدینہ کی طرف کچھ فرما دیا۔ اس شکست کے بعد کیسر پر اتنی مایوسی چھا گئی کہ وہ پھر کبھی شام کا رخ نہ کر سکا۔ ادھر باغیوں کو جب معلوم ہوا کہ رومی فوجیں جہازوں میں بیٹھ کر فرار ہو گئی ہیں تو ان کی بغاوت بھی اپنی موت آپ مر گئی۔ یہ 17 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس کے 3 سال بعد ہرقل 20 ہجری کو 641 عیسوی میں فوت ہو گیا۔ یہ ذکر ابھی آئندہ بھی چلے گا انشاءاللہ۔ اس وقت میں چند مرحومین کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس میں پہلا ذکر ہے محترم چودھری سعید احمد لکھن صاحب، ریٹائرڈ اسٹیشن ماسٹر، جو آج کل کینیڈا میں تھے۔ یہ 86 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی حضرت چودھری سکندر علی صاحب اور حضرت گجر بی بی صاحبہ کے پوتے تھے۔ حضرت چودھری سکندر علی صاحب رضی اللہ عنہ نے 30 مارچ 1902 کو حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور 1904 سے 1928 تک مدرسہ تعلیم الاسلام میں تعلیمی فرائض سر انجام دینے کی توفیق ملی۔ آپ ان ابتدائی اساتذہ میں سے تھے جن کو حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مدرسہ تعلیم الاسلام میں استاد مقرر فرمایا تھا۔ تو چودھری سعید صاحب ان کے پوتے تھے۔ یہ چودھری سعید صاحب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے دینی خدمات انجام دیتے رہے جب موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 6 بیٹے اور 3 بیٹیاں شامل ہیں۔ سب بچے کسی نہ کسی رنگ میں اس نیک تربیت کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے بچوں کی جماعت کی خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ آپ کے ایک بیٹے فہیم احمد لکھن مربی سلسلہ ہیں کینیا میں، اور وہاں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں، اور میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے اپنے والد کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر و حوصلہ عطا فرمائے اور مرحوم کو سعادت مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے۔ مرحوم بہت دینی غیرت رکھنے والے انسان تھے۔ زمانۂ طالب علمی میں 1953 میں سمندری شہر کے ہائی اسکول میں ہونے والے مجلس احرار کے جلسے میں دیگر غیر احمدی طلباء کے ساتھ موجود تھے جب عطاء اللہ شاہ بخاری نے حضرت مسیح علیہ السلام پر بیہودہ الزام لگائے اور آپ علیہ السلام کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے، تو آپ فوراً کھڑے ہو گئے سعید صاحب، اور اس مولوی کو فوراً کھڑے ہو گئے اور اس مولوی کو للکارا، اور اس کی تقریر کے دوران ہی اس سے مخاطب ہوئے کہ تم صرف جھوٹ بول رہے ہو، اور اسے چپ کروا دیا۔ اس پر مولوی نے کہا اس مرزائی کو پکڑو اور مارو۔ آپ پر شدید تشدد کیا گیا، لیکن بہرحال اس دوران جلسے میں بھگدڑ مچ گئی
اور جلسہ منتشر ہو گیا۔ ہمیشہ اپنی اولاد کو یہ تلقین کرتے تھے کہ احمدیت کے معاملے میں کبھی کسی سے دبنا یا ڈرنا نہیں ہے۔ دوسرا ذکر ہے مکرم محمد شہاب الدین صاحب، نائب نیشنل امیر بنگلہ دیش کا۔ ان کی وفات 12 جولائی کو ہوئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 18 سال کی عمر میں 1964 میں ایک خواب کی بنا پر انہوں نے احمدیت قبول کی تھی۔ مرحوم موسی تھے، سلسلہ کے دیرینہ خادموں میں سے تھے، بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے، خلافت کے شدائی، ایماندار، امانت دار، خاموش طبع اور جماعت اور سلسلہ کے مفاد کو اچھی طرح سمجھنے والے تھے۔ اپنی وفات سے پہلے وصیت کی چندے وغیرہ حساب صاف کر کے گئے۔ ان کے بڑے بیٹے شمس الدین احمد معصوم صاحب مربی سلسلہ ہیں۔ مرحوم کی اولاد میں 4 بیٹوں کے علاوہ 3 بیٹیاں بھی ہیں۔ مرحوم اپنے چچا کی تبلیغ سے متاثر ہو کر احمدی ہوئے تھے اور اپنے گھر میں شدید مخالفت کو تھامنا بھی کرنا پڑا، اور صبر اور استقلال سے 1963 میں چند ماہ یہ سب مخالفت برداشت کی، اور بعد ازاں گھر بار چھوڑ کر پہلے برہمن پڑ گیا اور پھر ڈھاکہ آ کر بس گئے۔ بعد میں ان کی شادی پرانے احمدی خاندان میں ہوئی۔ ایک خصوصیت ان کی قناعت شعاری تھی، تھوڑے پر راضی رہنا اور صبر و شکر کرنا کے ساتھ گزارا کرنا جانتے تھے۔ ان کی دیانتداری کی وجہ سے غیر احمدی تاجر بھی ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، اور ان سے سب ان کو اس لحاظ سے بہت نیک اور صحیح تجارت کرنے والا سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ اگلا ذکر ہے محترم راؤل عبداللہ صاحب، ارجنٹائن کے رہنے والے تھے، یہ ارجنٹینین تھے۔ یہ 6 ستمبر کو ان کی وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہاں کے مربی سلسلہ لکھتے ہیں کہ ارجنٹائن کے ابتدائی احمدیوں میں سے تھے۔ جماعت احمدیہ سے، ارجنٹائن کی جماعت بالکل نئی جماعت ہے، چند سال پہلے قائم ہوئی ہے۔ جماعت احمدیہ سے ان کا پہلا تعارف 2018 میں ایک بک فیئر پہ ہوا تھا۔ جب ان کا جماعت سے رابطہ ہوا تو ان کے غیر جماعت مسلمان دوستوں نے ان کو جماعت سے متنفر کرنا چاہا، لیکن آپ اس کے باوجود پروگراموں میں شامل ہوتے رہے باقاعدہ جماعت کے۔ اور بہرحال ان دوستوں کی اثر کی وجہ سے کچھ شکوک و شبہات بھی تھے ان کے دل میں، جس کو دور کرنے کے لیے یہ جلسہ سالانہ UK میں شامل ہوئے اور اپنے ذاتی خرچ پر یہاں آئے، اور یہاں پھر میرے سے ملاقات بھی ان کی ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد پھر ان کے شکوک و شبہات بھی دور ہو گئے، اور مکمل شرح صدر ان کو حاصل ہوا۔ انہوں نے بیعت بھی کر لی، اور بیعت سے پہلے بھی اصل میں تو یہ احمدی تھے، لوگوں کو احمدیت کی تبلیغ کیا کرتے تھے، لیکن باقاعدہ بیعت انہوں نے پھر یہاں کی۔ اپنی فیملی میں واحد مسلمان تھے۔ ان کے دوستوں نے آخر وقت تک انہیں جماعت سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن استقامت کے ساتھ احمدیت پر قائم رہے۔ جماعت کے لیے بڑی غیرت رکھتے تھے، اور ہمیشہ اپنوں اور غیروں کے سامنے بڑے فخر سے اپنا تعارف بطور احمدی کے کرواتے تھے۔ جماعتی سرگرمیوں میں بڑے اخلاص اور بھرپور جذبے سے شرکت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، اور ان کی غریبیوں اور عزیزوں کو بھی احمدیت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازوں کے بعد ان کے نماز جنازہ غائب ادا کروں گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر